أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المختار ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رسول رحمت شفیع امت آقا نعمت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشۂ بزم جنت ہم غریبوں کی ثروت ہم فقیروں کی دولت مختار کل تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم ارواحنا فدا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ نہایت ہی عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں سے اس ایک نیک بندے کے عرس کے موقع پر جمع جسے دنیا اسلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت الحافظ القاری العالم المحدث الفقیہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یقیناً آپ کے جو تجدیدی کارنامے ہیں وہ دنیا اسلام پر دنیا سنیت پر جو آج ہمارے ایمان اور عقیدے محفوظ ہیں، یہ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کا فیضان اور آپ کا احسان ہے کہ جس نے باطل عقیدوں سے ہم سب کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرماتے ہوئے ہمارے ایمان کو سلامت رکھا۔ خطبے کے بعد میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے تعلق سے کچھ عرض کروں، میں چاہتا ہوں کہ منقبت کے چند اشعار امام اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر زباں پر ہے رواں مدحت اعلیٰ حضرت، ہر زباں پر ہے رواں مدحت اعلیٰ حضرت، واہ کیا شان ہے کیا شوکت اعلیٰ حضرت، واہ کیا شان ہے کیا شوکت اعلیٰ حضرت، اور اونچے اونچوں کو پتہ ان کے قدم کا نہ ملا، اونچے اونچوں کو پتہ ان کے قدم کا نہ ملا، جانے کس اوج پہ ہے رفعت اعلیٰ حضرت، جانے کس اوج پہ ہے رفعت اعلیٰ حضرت، اور ہر سطر عشق رسالت کی گواہی دے گی، ہر سطر عشق رسالت کی گواہی دے گی، دل کی آنکھوں سے پڑھو سیرت اعلیٰ حضرت، ہر سطر عشق رسالت کی گواہی دے گی، دل کی آنکھوں سے پڑھو سیرت اعلیٰ حضرت، اور 14ویں کا وہ مجدد ہوا بدر کامل، 14ویں کا وہ مجدد ہوا بدر کامل،
ختم ہوگی نہ کبھی طلعت اعلی حضرت، ختم ہوگی نہ کبھی طلعت اعلی حضرت، اور عشق سرکار نے ممتاز کیا ہے ان کو، عشق سرکار نے ممتاز کیا ہے ان کو، کون ہے جس سے گھٹے عزت اعلیٰ حضرت، کون ہے جس سے گھٹے عزت اعلیٰ حضرت، اور بغض والوں کی نظر ان کا علو کیا سمجھے، بغض والوں کی نظر ان کا علو کیا سمجھے، عشق والوں سے سنو عظمت اعلیٰ حضرت، عشق والوں سے سنو عظمت اعلیٰ حضرت، اور جلوہ نور ہے یا ان کے قلم کی تحریر، جلوہ نور ہے یا ان کے قلم کی تحریر، خوشنما چاند ہے یا سیرت اعلیٰ حضرت، خوشنما چاند ہے یا سیرت اعلیٰ حضرت، اور دشمن دین پہ چلائی جو رضا نے شمشیر، دشمن دین پہ چلائی جو رضا نے شمشیر، سب اسے کہنے لگے حشمت اعلیٰ حضرت، سب اسے کہنے لگے حشمت اعلیٰ حضرت، اور اب بھی اس نام سے لرزاں ہیں وہابی نجدی، اب بھی اس نام سے لرزاں ہیں وہابی نجدی، کوئی دیکھے تو ذرا ہیبت اعلیٰ حضرت، کوئی دیکھے تو ذرا ہیبت اعلیٰ حضرت، اور اس کے ایمان و عقیدے کا گوہر ہے محفوظ، اس کے ایمان و عقیدے کا گوہر ہے محفوظ، جس مسلمان کو ملی نسبت اعلیٰ حضرت، جس مسلمان کو ملی نسبت اعلیٰ حضرت، اور جو ہے سنی انہیں سینے سے لگائے رکھو، جو ہے سنی انہیں سینے سے لگائے رکھو، اے رضا والو یہ ہے سنت اعلیٰ حضرت، اے رضا والو یہ ہے سنت اعلیٰ حضرت، اور جب سے ہاتھوں میں میرے دامن اختر آیا، جب سے ہاتھوں میں میرے دامن اختر آیا، اے فریدی ہے مجھے قربت اعلیٰ حضرت، اے فریدی ہے مجھے قربت اعلیٰ حضرت، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ کو جیسا کہ بخوبی معلوم ہے کہ آج 25 صفر المظفر ہے، جو یوم عرس ہے حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہیں ہم اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ زندگی میں بے شمار لوگ پیدا ہوتے رہے، اس دنیا فانی میں پیدا ہو چکے اور پیدا ہوتے رہے، ہر انسان کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، اپنا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہر انسان لگا رہتا ہے، لیکن ہر انسان اپنے مقصد کو پہنچ جائے، اپنے ٹارگٹ کو، اپنے ہدف کو حاصل کر لے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ صرف خواہشات کے ذریعے، صرف آرزو اور تمنا کے ذریعے انسان اپنے مقصد کا حصول نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے وہ عمل کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کا اگر یہ مقصد ہے، یہ ٹارگٹ ہے، یہ ہدف ہے کہ آپ کو یہاں سے کانپور سٹی جانا، تو اب اس کے لیے آپ صرف خیال کریں، صرف تصور کریں تو آپ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ وہاں جانے کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کا استعمال آپ کو کرنا ہوگا، تب جا کر آپ اپنے مقصد، اپنے ٹارگٹ، اپنے ہدف تک پہنچیں گے۔ آپ جائیں گے، سفر کریں گے، گاڑیوں کا استعمال کریں گے، تب جا کر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ تو دنیا کے ہر انسان کا ایک اپنا ہدف، اپنا مقصد، اپنا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہاں تک پہنچنا، لیکن کیا دنیا کا ہر انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے؟ نہیں۔ اپنے مقصد میں کامیابی اسی انسان کو ملے گی کہ جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا ٹارگٹ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اسی اعتبار سے وہ عمل کرے گا، تب جا کر وہ اپنی منزل تک پہنچے گا۔
اسی طریقے سے آپ اگر دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے دیکھیں تو کسی کا مقصد ہوتا ہے انجینئر بننا، کسی کا مقصد ہوتا ہے ڈاکٹر بننا، کسی کا مقصد ہوتا ہے وکیل بننا، یعنی کہ غرض کے ہر انسان کے الگ الگ مقصد ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کیا ہر انسان ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ نہیں بن پاتا۔ ہر انسان انجینئر بن جاتا ہے؟ نہیں بن پاتا۔ بلکہ جو اس فیلڈ میں پہنچنے کے لیے محنت و مشقت کے ساتھ بہت ساری قربانیاں پیش کرتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے، تو پھر اس میں سے بھی ان محنت کرنے والوں میں سے بھی سارے بچے اپنے مقصد کو نہیں پہنچتے، بلکہ بہت کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، کچھ خاص افراد ہوتے ہیں جو اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر اس فیلڈ میں اس مقصد میں پہنچنے کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ کوئی ڈاکٹر بن گیا تو ضروری نہیں کہ وہ اپنے فیلڈ کا بہت ماہر ہو، بہت بڑا ڈاکٹر، اس سے بڑے بہت سارے ڈاکٹرز ہوں گے۔ کوئی انجینئر ہے تو ضروری نہیں وہ اپنے فیلڈ کا بہت ماہر، جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوں گے، جو بہت بڑا جو چوٹی کے ڈاکٹر یا چوٹی کے انجینئر ہوں گے، وہ مشکل سے گنے چنے ملیں گے۔ تو مقصد تو سب کا مقصد تو یہ ہوتا ہے سب کا کہ ہم وہاں تک پہنچے، لیکن کوئی وہاں تک پہنچ نہیں پاتا۔ پھر ہم جب دنیا کے لوگوں کا تو دیکھیں، غور و فکر کریں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک انسان کو ایک فیلڈ میں ماہر بننے کے لیے بہت بڑی قربانی دینے کے باوجود بھی ضروری نہیں کہ وہ خود اپنے فیلڈ میں بہت کامیاب ہو جائے، بہت ماہر ہو جائے۔ جو چوٹی کے لوگ ہوتے ہیں اس میں اس کا شمار ہو، ایسا نہیں، بلکہ کچھ گنے چنے افراد ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی ایک الگ فیلڈ ہوتی ہے۔ کوئی اگر ڈاکٹر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، اپنے فیلڈ میں اگر اس نے مہارت حاصل کر لی تو یہ مہارت حاصل کرنے میں اس کی آدھی سے زیادہ عمر تو اسی میں لگ جاتی ہے، تو وہ اسی فیلڈ کا ماہر بن بھی جاتا ہے اگر بڑی محنت و مشقت، بڑی قربانیوں کے بعد۔ تو ایک ڈاکٹر کو انجینئر کا کیا مسئلہ ہے اسے سمجھ نہیں آیا۔ ایک بہت بڑا انجینئر ہو گیا، لیکن اس سے ڈاکٹر کے جو تجربے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کی جو پڑھائی ہوتی ہے، اس فیلڈ میں وہ کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کی الگ الگ فیلڈ ہوتی ہے، اور انسان کو اپنی زندگی میں صرف ایک فیلڈ میں ماہر بننے کے لیے آدھی سے زیادہ زندگی، آدھی سے زیادہ عمر لگ جاتی ہے، تب جا کر بڑی مشکل سے کچھ گنے چنے افراد اپنے فیلڈ کے ماہر بنتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے، جس سے بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے کے کمالات اسے عطا فرماتا ہے۔ اب جو میں نے آپ کو یہ دنیاوی تعلیم کی مثال دی، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہ ایک کوئی ماہر سے ماہر ڈاکٹر ہو، لیکن انجینئرنگ میں وہ ماہر نہیں ہوگا۔ کوئی انجینئرنگ میں ماہر ہو گیا تو اور دوسری فیلڈ میں ماہر نہیں ہوگا۔ لیکن اب آپ آئیں، جس طریقے سے یہ مختلف شعبے دنیاوی علوم میں ہیں، اسی طریقے سے مختلف شعبے علوم دینیہ میں بھی۔ ایک شعبہ حدیث کا، کوئی عالم دین حدیث میں بڑا ماہر ہوتا ہے تو وہ محدث کہلاتا ہے، کوئی فقہ میں بڑا ماہر ہوتا ہے تو وہ فقیہ کہلاتا ہے، کوئی افتاء میں بڑا ماہر ہوتا ہے تو وقت کا بہت بڑا مفتی بنتا ہے۔ تو الگ الگ فیلڈ ہوتی ہے، اور صرف ایک فیلڈ میں ماہر بننے کے لیے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، ایک انسان کی تقریباً پوری زندگی یا آدھی سے زیادہ زندگی لگ جاتی ہے۔ اب جس امام اہل سنت کے عرص پاک میں ہم بیٹھے ہیں، اس امام کی شان و عظمت یہ ہے، آپ کی فضیلت یہ ہے کہ جس فیلڈ میں بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے زمانے میں اگر علم حدیث کو آپ دیکھیں گے تو اس وقت آپ سے بڑا کوئی محدث نظر نہیں آئے
گا. فقہ کے معاملے میں دیکھیں گے تو آپ فقیہ اعظم ہیں. حدیث کے معاملے میں آپ دیکھیں گے تو محدث اعظم ہیں. مجددین کے معاملے میں آپ دیکھیں گے تو امام اہل سنت اپنے وقت کے مجدد اعظم ہیں. اور یہی نہیں بلکہ دنیاوی علوم میں بھی وہ علم فلکیات ہو یا بہت سارے علم ریاضیات ہو, علم سائنس ہو, امام اہل سنت ہر فیلڈ میں ممتاز نظر آتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل آپ کے اوپر یہ تھا کہ امام اہل سنت کو علوم دینیہ میں آپ کے بہت سارے اساتذہ نظر آئیں گے, لیکن علم جو دنیاوی علم ہے اس میں بہت سارے ایسے علوم ہیں کہ جس میں بظاہر امام اہل سنت کا کوئی استاد بھی نظر نہیں آتا. آپ کبھی کسی یونیورسٹی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں گئے, لیکن عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے سائنسداں علم ریاضی میں مہارت حاصل کرنے والے, دنیاوی علوم میں بھی جنہیں مہارت تامہ تھی, جنہیں اپنے علم پر ناز تھا, جب انہوں نے امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کی تو امام اہل سنت نے ان کے مسائل کو حل کرنے کے بعد انہیں حیرت میں ڈال دیا. اور وہ دنیاوی علوم کے ماہرین بھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں نے ابھی تک سنا تھا کہ کوئی علم لدنی بھی ہوتا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت سے ملاقات کے بعد وہ برجستہ پکار اٹھے کہ آج ہم نے دیکھ لیا کہ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا. اس عظیم ہستی کے عرس کے موقع پر آج جمع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں کا جامع آپ کو بنایا تھا اور ہر فیلڈ میں آپ ممتاز نظر آئیں گے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ. اچھا, ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں مجدد دین و ملت, مجدد دین. یہ مجدد ہوتا کون ہے؟ یہ مجدد ہوتا کون ہے؟ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حدیث پاک ہے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا. اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے ابتدا میں, ہر صدی کے شروع میں اس امت کے لیے, اس امت کی رہنمائی کے لیے ایک مجدد کو بھیجتا ہے. اس مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ من یجدد لہا دینہا, جو اللہ کے لیے اللہ کے دین کی تجدید کرتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے تو کچھ باطل فرقے, کچھ باطل عقائد و نظریات, کچھ اسلامی دشمن طاقتیں جو اسلامی چولا پہن کر, اسلامی لبادہ اوڑھ کر مذہب اسلام کے عقائد و نظریات میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے طرح طرح سے عقیدے گڑھتے ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ کی عزت اور تعظیم اور عظمت سے دور کیا جائے, اس لیے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے, وہ ادب مصطفیٰ کی طاقت ہے. تو ان آپ کے عقائد و نظریات کو بگاڑنے کے لیے اور مصطفیٰ جان رحمت سے آپ کے تعلق کو توڑنے کے لیے طرح طرح سے عقیدے گڑھے جاتے ہیں. تو ہر دور میں, ہر وقت میں فرقہ باطلہ آتے ہیں, وہ لوگوں کو ایمان و عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب فتنے اپنے عروج پر ہوتے ہیں تو ہر صدی کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے. پھر وہ مجدد آنے کے بعد تجدیدی کارنامہ ہی انجام دیتا ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے, اور وہ خالص دین جو مصطفیٰ جان رحمت سے چلتے ہوئے, اہل بیت اور صحابہ سے چلتے ہوئے, اولیاء کرام سے حضرت سیدنا امام اعظم حضور غوث اعظم سرکار غریب نواز حضرت اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند, ان اللہ والوں سے چلتے ہوئے یہ تعلیمات مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات جو خالص تعلیمات ہم تک پہنچی ہے, یہ مجددین اسلام جو آتے ہیں ہر دور میں, اور دین میں جو خرابی ہوتی ہے
یہ اسے دور کر اسے چھانٹ کر خالص دین جو مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں عطا فرمایا وہ دین ہمارے سامنے پیش کر ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک مجدد کا کام ہوتا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کسی خاص بندے سے جب اتنا بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اسی ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش فرماتا ہے اور بچپن ہی سے اسے بہت سارے فضائل و کمالات کا جامع بناتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا؟ آپ کی ولادت ایک علمی گھرانے میں، آپ کے دادا حضرت علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے وقت کے ممتاز علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ ایسے علمی خاندان، علمی گھرانے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا سعادت 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری میں بریلی شریف میں آپ کی ولادت ہوتی۔ اب ولادت کے بعد آپ کا نام محمد رکھا گیا، آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے، اور تاریخ میں ایک نام آپ کا المختار بھی ملتا۔ تو یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ اس کے بعد آپ دیکھیں بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسے کیسے فضائل عطا فرمائے، کیونکہ آپ کے ذریعے بڑا دین کا کام لینا تھا۔ تو جب آپ کی ابتدائی تعلیم، جب آپ کی تعلیم کی ابتدا ہوئی، آپ دیکھیں ہم آج دنیا کے رسم و رواج میں تو پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ رسم و رواج، وہ طریقہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا فرمایا تھا، ہم اسے بھولتے جا رہے ہیں۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ، بزرگوں کے طریقوں میں سے ایک یہ رہا کرتا کہ جب بچہ اس لائق ہو جاتا پڑھنے کے تو اس کی بسم اللہ خوانی کرائی جاتی، اس کی بسم اللہ خوانی کرائی جاتی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بسم اللہ خوانی کرائی گئی۔ اب آپ کے گھر ہی میں ایک استاد جو آپ کو پڑھانے آیا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھانے کے لیے آئے، پاس ہی میں آپ کے والد گرامی بھی بیٹھے تھے، آپ کے دادا بھی بیٹھے تھے۔ جب وہ استاد ابھی درسگاہ کا پہلا دن، آپ اندازہ کریں کہ بچوں کے جب کلاس کا پہلا دن ہوتا ہے تو ہمارے آپ کے گھر کے بچے جب جاتے ہیں تو آپ بارہا دیکھتے ہوں گے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے میں بیگ کھلتا ہے اور کبھی بیگ بند ہی رہتا ہے، بچہ رو کے واپس آ جاتا ہے۔ لیکن امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضائل و کمالات عطا فرمائے کہ ابھی درسگاہ کا پہلا دن ہے، استاد نے پڑھانا شروع کیا، بسم اللہ خوانی ہوئی، الف با تا سا پڑھاتے چلے گئے۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور فطانت ہے، جب آپ کے استاد لام الف پر پڑھتے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب ابھی درسگاہ کا پہلا دن ہے اور امام اہل سنت کی عمر تقریباً 4 سال ہے، اس عمر میں اور درسگاہ کے پہلے دن آپ ایک علمی اعتراض کرتے۔ آپ نے اپنے استاد سے عرض کیا کہ ابھی ہم جتنے حروف پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، الف با تا سا، یہ سارے مفرد تھے، اب یہاں مرکب حروف کیوں استعمال کیے گئے؟ یہاں لام الف کو ملا کر کیوں لایا گیا؟ جبکہ ہم نے الف اور لام دونوں علیحدہ علیحدہ پڑھ بھی لیا، پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ کے استاد نے آپ کو سمجھایا کہ چونکہ مرکب الفاظ کی مشق بھی یہیں سے شروع ہو جائے، اس لیے اسے یہاں لایا گیا ہے۔ اب امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے کیسا ذہن عطا فرمایا تھا کہ وہیں پر آپ نے ایک دوسرا علمی اعتراض کیا۔ اب کیا ٹھیک ہے، اگر ملانا ہی تھا الف کے ساتھ تو اس کے بعد با تھا، تا تھا، سا تھا، ان تمام حروف کو چھوڑتے ہوئے آخر لام ہی سے کیوں ملایا گیا؟ الف کو ملا کر پڑھنا ہی تھا تو الف کو با سے ملا دیتے، تا سے ملا دیتے، سا سے ملا دیتے، لام ہی سے الف، لام الف ہی کیوں لایا گیا؟ الف کو لام ہی کے ساتھ کیوں ملایا گیا؟ تو آپ کے استاد نے آپ کو سمجھایا کیونکہ الف اور لام یہ صورت اور سیرت دونوں اعتبار سے ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں الف
لمبا ہوتا ہے اسی طریقے سے لام اور اس کے بعد گلا سے گھما دیا جاتا ہے. تو یہ صورت کے اعتبار سے دونوں لفظ تقریباً مشابہ. اور سیرت کے اعتبار سے اس لیے کہ جب آپ لفظ لکھیں گے الف تو اس میں کون کون سا لفظ آئے گا؟ الف، لام اور فا. جب آپ الف لکھیں گے تو اس میں الف، لام اور فا آئے گا. اسی طریقے سے جب آپ لام لکھیں گے تو لام، الف، میم آئے گا. یعنی لام اور الف یہ دونوں میں آ رہا. تو یہ سیرت میں دونوں مشابہ آپ کے استاد نے آپ کو سمجھایا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ اعتراضات، یہ سوال وہ طالب علم کر رہا ہے جس کی عمر تقریباً 4 سال اور جس کی درسگاہ کا پہلا دن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے آپ کو کیسی کیسی خوبیوں کا حامل بنایا ہے. جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو اسی وقت آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میلاد مصطفیٰ پر امام اہل سنت نے 6 سال کی عمر میں بیان فرمایا. اس وقت سارے علماء حیرت زدہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا مقام، کیسا مرتبہ، کیسا ذہن عطا فرمایا تھا. امام اہل سنت کی عمر جب 13 سال 10 مہینے اور تقریباً 4 دن ہوئی، تمام علوم دینیہ سے آپ فارغ ہو چکے تھے اور اسی وقت اپنے والد گرامی کے حکم سے رضاعت کے مسئلے پر آپ نے پہلا فتویٰ تحریر فرمایا. آپ کے والد گرامی حضرت علامہ نقی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس فتوے کو دیکھا قرآن و سنت کی روشنی میں، جس میں قرآنی آیات بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور فتویٰ کو بالکل صحیح پایا، بڑا خوش ہوئے. امام اہل سنت کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اسی 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر سے مسند کتاب کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے حوالے کر دیا. اور پھر اس دن سے لے کر پوری زندگی امام اہل سنت فتویٰ نویسی کرتے رہے. اور وہ اسی فتاوا کو جب جمع کیا گیا تو آج ہمارے سامنے امام اہل سنت کی بے شمار کرامات میں سے ایک بہت بڑی کرامت جسے فتاوا رضویہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ امام اہل سنت کی پوری زندگی کے وہ فتاووں کو جمع کیا گیا تو جو اس وقت تقریباً 30 جلد 21,000 سے زائد صفحات پر مشتمل، جس کا نام العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یہ امام اہل سنت کی عظیم کرامت. اس کی خوبی کیا ہے کہ سوال کرنے والوں نے جس انداز سے سوال کیا امام اہل سنت نے اسی انداز میں جواب دیا. جس زبان میں آپ سے سوال کیا گیا اس زبان میں آپ نے جواب دیا. اور سوال کرنے والے کبھی اردو زبان میں سوال کرتے تو امام اہل سنت ان کو اردو میں جواب دیتے. کبھی فارسی میں سوال کیا گیا آپ نے فارسی میں جواب دیا. کبھی عربی میں سوال کیا گیا آپ نے عربی میں جواب دیا. اور حد تو یہ ہے کہ کچھ شعراء کو اپنی شاعری پر اتنا ناز تھا کہ انہوں نے اشعار کے ذریعے امام اہل سنت نے سے سوال کیے تو آپ نے انہیں اشعار کے ذریعے جواب دیا. یہ امام اہل سنت کی بے شمار کرامتوں میں سے ایک عظیم کرامت کا نام فتاوی رضویہ شریف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے علوم و فنون کا جامع بنا. ایک جدید تحقیق کے مطابق 100 سے زیادہ علوم پر امام اہل سنت کو مہارت حاصل. ابھی ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ہم صرف علوم کو گننا شروع کر دیں تو ہم 100 علوم گنا نہیں پائیں گے. اور امام اہل سنت کا حال یہ تھا کہ 100 سے زائد علوم پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی. اور یہ یوں ہی نہیں کہا جاتا بلکہ اس کی دلیل کے طور پر ہر جتنے علوم میں آپ کو مہارت حاصل تھی، یوں ہی نہیں بلکہ ہر علم پر آپ کو باقاعدہ امام اہل سنت کی کتابیں ملیں گی جو آپ نے تصنیف فرمائی 1000 سے زیادہ کتب. تو ان میں سے 3 جو عظیم کرامت امام اہل سنت کی سمجھی جاتی ہے، ایک فتاوی رضویہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور دوسرا آپ کا نعتیہ دیوان جسے ہدایت بخشش کہتے ہیں. یہ بھی امام اہل سنت کے کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے. ہدایت بخشش
इनमें जो अशार हैं ना, ये दर हकीकत कुरान और हदीस की तर्जुमानी। इमाम अहले सुन्नत ने कुरान और हदीस की तर्जुमानी जो अशार की शक्ल में की, उसे हदायत बख्शिश कहते हैं। और इमाम अहले सुन्नत की एक अजीम करामत तर्जुमा कंजुल ईमान है, जो कुरान मुकद्दस का आपने तर्जुमा किया, जिसे कंजुल ईमान कहते हैं। उर्दू जबान में जितने भी तराजिम हैं, कुरान मुकद्दस के जितने भी तर्जुमे ज़बान उर्दू में किए गए, वो चाहे इमाम अहले सुन्नत से पहले हो या इमाम अहले सुन्नत के बाद हो, उर्दू तराजिम में तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि सबसे अजीम तर्जुमा जो किया है कुरान मुकद्दस के तकाजे के मुआफिक, वो इमाम अहले सुन्नत का तर्जुमा कंजुल ईमान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कैसी कैसी खूबियों का जामे बनाया था, बल्कि बाद मुहक्किकीन ने फरमाया कि आला हजरत की ये तमाम तजदीदी कारनामे, ये 1000 से ज़ायद तसनीफात, ये सारा कुछ एक तरफ रख दो, ये सारा कुछ हटा दो, तो आपके मुजद्दिद होने के लिए सिर्फ आपका तर्जुमा कंजुल ईमान ही काफी। सिर्फ तर्जुमा कंजुल ईमान इस बात की गवाही देता है कि इमाम अहले सुन्नत अपने वक्त के मुजद्दिद, और मुजद्दिद ही नहीं बल्कि मुजद्दिद आज़म थे। तो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार खूबियों का जामे बनाया, और सबसे बढ़कर सबसे नुमाया खूबी जो आपके अंदर, ये तमाम खिदमात एक तरफ, इमाम अहले सुन्नत का एक अजीम सिफत और सबसे बड़ी खूबी ये कि आप सच्चे और पक्के आशिके रसूल हैं। और आशिके रसूल इस तरह कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत दूर की बात, रसूलुल्लाह के आल से, रसूलुल्लाह के असहाब से, या जिस चीज को भी रसूलुल्लाह से निस्बत हो जाती, आप हर उस चीज का अदब व एहतराम करते, उससे मोहब्बत करते। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हज्जे बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए, आपने मदीनतुल मुनव्वरा में जब रोज़े रसूल पे हाजिरी थी, एक आशिके सादिक जिसका दिल इश्क़े मुस्तफ़ा से रोशन है, इमाम अहले सुन्नत की ये ख्वाहिश थी, ये तमन्ना थी, आरज़ू थी कि आपने आलमे ख्वाब में तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार किया ही था, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश थी, ये आरज़ू थी, ये तमन्ना थी कि इमाम अहले सुन्नत चाहते थे कि आलमे बेदारी में मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार, सुबह को, दोपहर को, शाम को, हर वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हाजिरी देते, इसी तमन्ना के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ कि काश मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार हो जाए। पूरा दिन गुजर जाता, दीदार ना होती। उसी वक्त इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में अर्ज किया था कि कोई तेरी बात क्यों पूछे रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। इमाम अहले सुन्नत ने जो अपने लिए अल्फाज खुद इस्तेमाल किए थे, उन्होंने कहा था कि कोई तेरी बात क्यों पूछे रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ऐ अहमद रज़ा, ये तो बारगाहे रसूल है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। यहाँ तो सुबह और शाम इंसान तो इंसान, फरिश्तों का भी हुजूम होता है। यहाँ वक्त का कुतुब हो, वक्त का गौस हो, अब्दाल हो, आलिम रब्बानी हो, कोई भी हो, यहाँ तो दिन रात मेला लगा होता है आशिकाने मुस्तफ़ा का। यहाँ तुम्हारी बात कोई कौन क्यों पूछेगा। इमाम अहले सुन्नत ने अपनी आजिज़ी और इंकिसारी का मुजाहिरा किया, लेकिन एक सच्चे आशिके रसूल थे, दिल में एक तड़प थी, एक ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, आरज़ू थी, हाजिरी देते रहे। वो दिन भी आया कि इमाम अहले सुन्नत ने आलमे बेदारी में अपने माथों की निगाहों से मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार किया। उसके बाद ही आपने ये नाते पाक लिखी, वो सूए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। और फिर इमाम अहले सुन्नत ने मक्ते में अर्ज किया, इमाम अहले सुन्नत को जब दीदारे मुस्तफ़ा हुआ, मुस्तफ़ा जाने रहमत का आपने दीदार किया, तो पेशे नज़र वो नौ बहार,
سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے بددعا کا نظارہ عالم بیداری میں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرے مبارک سامنے ہے، دل تو یہ چاہتا ہے کہ سجدہ کر لیں، لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ تو امام اہل سنت ایک سچے اور پکے عاشق رسول تھے۔ جب آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے مکہ المکرمہ میں، امام اہل سنت جب پہنچے تھے تو اس وقت اہل سنت کی وہاں پر حکومت تھی، خلافت عثمانیہ کا دور تھا، ترکیوں کی حکومت تھی۔ جب امام اہل سنت مکہ پہنچے تو مکہ المکرمہ میں آپ سے پہلے خلیل احمد امبیٹوی یہ وہاں پر پہنچ چکا تھا، اور علماء مکہ کے سامنے، علماء حرمین کے پاس وہ شریف مکہ جو اس وقت تھے، اس کی بارگاہ میں امام اہل سنت کے بارے میں طرح طرح سے اپنی باتوں کو گڑھ کر پیش کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں معاذ اللہ جو وہ صفت جو اللہ میں پائی جاتی ہے وہ یہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور ان کے عقیدے ایسے ایسے ہیں۔ 6 سوالات تیار کیے اور شریف مکہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے کہ ہندوستان کی سرزمین سے ایک عالم جن کا نام احمد رضا ہے، ان کے عقائد یہ ہیں، ان سے یہ سوالات کیے جائیں۔ اب شریف مکہ نے کے حکم کے مطابق وہ 6 سوالات امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں۔ جب وہ 6 سوالات امام اہل سنت کے پاس پہنچے، اس وقت مکہ المکرمہ میں آپ کو سخت بخار کا عالم تھا، لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت کا سچا عاشق جو بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر ناموس رسالت کی حفاظت پوری دنیا میں کر رہا ہو، وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں کوئی رسول اللہ کی ذات اور عظمت پر حملہ کرے اور امام اہل سنت برداشت کر دے؟ امام اہل سنت نے 2 گھنٹے کی پہلے علم غیب مصطفیٰ پر خطاب فرمایا۔ وہاں پر جو لوگ جمع تھے انہوں نے کہا کہ حضور دلائل تو ہو گئے، یہ جو آپ نے بیان کیا ہے بس اسی کو لکھ کر دے دیجئے، علم غیب مصطفیٰ پر یہ دلائل جو قرآن و سنت سے آپ نے 2 گھنٹے بیان کیا یہ کافی ہے۔ امام اہل سنت نے کہا یہ تو ابھی بیان تھا، ابھی تحریر پوری تحقیق کے ساتھ ہوگی، پھر تحریر لکھی جائے گی۔ امام اہل سنت سے کہا گیا کہ حضور جو آپ کو وقت دیا گیا ہے وہ صرف 2 دن کا وقت ہے، بہت زیادہ وقت نہیں دیا گیا، اور آپ بخار کی عالم میں ہیں، اس لیے آپ کسی کو تحریر فرما دیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ تحقیق کریں گے پھر لکھیں گے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ 2 دن کا وقت ہے نا، جو میں لکھنے جا رہا ہوں اس کے لیے 2 دن نہیں بلکہ ابھی چند گھنٹوں میں پورا ہوتا ہے۔ اسی موقع پر ایک ضخیم کتاب علم غیب مصطفیٰ پر آج تک بد مذہب جس کا رد نہ کر سکے، جس کا جواب نہ دے سکے، امام اہل سنت نے صرف اپنے قوت حافظہ کی بنیاد پر، اس وقت نہ کوئی کتاب آپ کے پاس موجود تھی نہ کوئی حدیث کی کتابیں، بلکہ امام اہل سنت قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ صرف جو آپ کے ذہن میں تھی، اس بخار کے عالم میں قوت حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا عطا فرمایا تھا کہ بغیر کسی کتاب کے مدد سے مسلسل 8 گھنٹے کی محنت و مشقت کے بعد قرآنی آیات، بہت ساری قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے ذریعے ایک ضخیم کتاب تیار کی جسے آج دنیا الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور امام اہل سنت نے اس گستاخ کے سامنے علماء حرمین شریفین کو اپنی وہ کتاب تھمائی تو اس وقت علماء حرمین شریفین جو تھے ان کی حیرت کی انتہا نہ ہوئی، اور امام اہل سنت کے دلائل و براہین کو انہوں نے بھی قبول کیا۔ تو وہ ذات جو شہر بریلی کی سرزمین پر ہو
یا مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر ہو، ہر جگہ پر مصطفیٰ جان رحمت کے شان و عظمت پر جس نے پہرا دیا اور اپنے وقت کا جو سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت ہے اسے دنیا امام احمد رضا کے نام سے جانتی ہے، اور عاشق یہ پکار اٹھتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بکھا دیے، تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ فتنوں کا زمانہ تھا، لوگ طرح طرح کے کبھی مصطفیٰ کی ذات پر حملہ، کبھی مصطفیٰ کے صفات پر حملہ، کبھی علم غیب پر حملہ، کبھی معاذ اللہ ایسی باتیں کی گئی، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہا گیا، کبھی دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہونے کی بات کی گئی، کبھی مجبور محض کہا گیا، معاذ اللہ کبھی یہ کہا گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی حیثیت صرف اتنی ہے معاذ اللہ جتنی ایک ڈاکیے کی ہوتی ہے۔ جب مصطفیٰ کی ذات پر، مصطفیٰ کی عظمت پر، مصطفیٰ کی اہل بیت پر، مصطفیٰ کے علم غیب پر حملہ ہونے لگا، طرح طرح سے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت اور فضیلت سے لوگوں کو دور کیا جانے لگا، ایسے وقت میں، ایسے دور میں امام اہل سنت کی ولادت ہوئی، اور اس محافظ ناموس رسالت نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان عقائد باطلہ کو نیست و نابود فرما دیا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ اور لوگ ہیں معاذ اللہ، ان کا تعلق اور فرقوں سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ ہمارے عقائد و نظریات تو وہ ہیں جو صحابہ کے ہیں، جو اہل بیت کے ہیں، جو قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک عقائد و نظریات پہنچے۔ امام اہل سنت نے جو ہم تک پہنچایا وہ یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب یہ کہا گیا کہ مصطفیٰ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، مصطفیٰ کو کوئی اختیار نہیں، کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، میرے امام نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جب یہ کہا گیا معاذ اللہ کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو میرا امام کہتا ہے تم دیوار کے پیچھے کی بات کرتے ہو، اے بدبختو، بلکہ سنو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب لوگ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ مختار نہیں، مالک نہیں، کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، تو تاج الشریعہ پکار اٹھتے ہیں جہاں بانی عطا کرتے، بھری جنت ہبا کرتے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کرتے۔ جب یہ کہا جانے لگا معاذ اللہ کہ رسول اللہ نور نہیں ہے، رسول اللہ کے نور ہونے کا انکار کیا جانے لگا، تو میرا ایمان کہتا ہے تم رسول اللہ کی بات کرتے ہو، اے بدبختو، رسول اللہ کی بات تو بعد میں کرنا، بلکہ سنو یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت کو وہ شان، وہ عظمت، وہ فضیلت، وہ مقام، وہ مرتبہ عشق مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمایا تھا کہ خود امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بکھا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت کو وہ شان، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ تو دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت سے، مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ سے، مصطفیٰ جان رحمت کے اہل بیت سے، اس امت کے اولیاء سے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے اور اسی کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں اس فتنے کے دور میں جہاں ایک طرف خارجیت اور رافضیت کا فتنہ ہے، دوسری طرف ناصبیت کا، ان تمام فتنوں سے بد مذہبوں کے
کسی بھی فتنے سے بچنے کے لیے، ہر طریقے کے فتنے سے بچنے اور اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت آپ چاہتے ہیں تو مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں۔ یہی وہ مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ کوئی نیا مسلک، کوئی نیا دین نہیں، بلکہ وہی دین ہے جو مصطفیٰ جان رحمت سے چلتا ہوا، جو صحابہ کے ذریعے، جو اہل بیت کے ذریعے چلتا ہوا، کبھی امام اعظم کے ذریعے، کبھی غریب نواز کے ذریعے یہ مسلک چلتا ہوا آیا۔ اور جب اس میں باطل طاقتوں اور قوتوں نے ملاوٹ کرنی چاہیے، رسول اللہ کے ذات اور صفات اور عظمت پر حملے کرنے کی ناپاک کوششیں کی، تو امام اہل سنت نے جہاد بالقلم کے ذریعے ان عقائد باطلہ کو نیست و نابود فرمایا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان تمام عقائد اہل سنت کا دفاع فرمایا۔ اسی دن سے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا اور پہچانا جانے لگا۔ تو دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم رکھے، اسی کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس راہ پر چلائے جس پر اس نے اپنا انعام فرمایا ہے، اس راہ سے بچائے جس پر اس نے اپنا غضب فرمایا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔